رات کا وقت تھا، آسمان پر چاندی پھیلی ہوئی تھی، مگر عائشہ کے دل میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ اپنے بستر پر لیٹی سوچ رہی تھی، کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو آج میری زندگی یوں یتیمی کے بوجھ تلے نہ گھٹ رہی ہوتی۔ عائشہ کی عمر ابھی 20 سال تھی، مگر بچپن ہی میں والدین کا سایہ اٹھ گیا۔ ایک حادثے نے اس کی معصوم ہنسی کو آنسوؤں میں بدل دیا۔ اس کے بعد وہ اپنی خالہ کے گھر آ گئی۔ خالہ نے اپنی طرف سے کوئی کمی نہ چھوڑی، لیکن بہن کی بیٹی اور اپنی اولاد میں فرق تو رہ ہی جاتا ہے۔ خالہ کا بیٹا بابر، جو کہ عائشہ سے 5 سال بڑا تھا، بظاہر ہنس مکھ اور خوش اخلاق دکھائی دیتا، لیکن عائشہ کے دل کو کبھی سکون نہیں دیتا تھا۔ جب بھی وہ قریب آتا، عائشہ کو ایک عجیب سا خوف محسوس ہوتا۔ عائشہ اکثر اپنی سہیلیوں سے سنتی، بابر تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن وہ اندر سے جانتی تھی کہ بابر کی نظریں صاف نہیں۔ وہ اللہ سے دعا کرتی، یا اللہ مجھے اپنی پناہ میں رکھنا۔ ایک دن خالہ بازار گئی ہوئی تھیں، تو گھر میں خاموشی تھی۔ جب گھر میں خاموشی تھی تو عائشہ صحن میں کپڑے سکھانے لگی۔ اچانک بابر آ گیا۔ عائشہ، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ جی، عائشہ نے نظریں جھکائیں۔ اب تم ہمیشہ اتنی خاموش کیوں رہتی ہو؟ کبھی ہنس بھی لیا کرو۔ عائشہ نے جھجکتے ہوئے کہا۔ جی میں تو ہنستی ہوں، خیریت؟ بابر آگے بڑھا۔ عائشہ، بھائی کہنا چھوڑ دو، یہ بھائی بھائی کہنا چھوڑ دو، ہم کوئی اتنے پرائے تو نہیں۔ عائشہ کے ہاتھ کپکپا گئے، وہ گھبرا گئی اور بولی، بابر بھائی آپ کو شرم آنی چاہیے۔ بابر نے اس کے قریب آ کر کہا، تمہیں پتہ بھی ہے تم کتنی حسین ہو؟ دنیا تم جیسی لڑکی کے لیے پاگل ہو جائے۔ یہ سن کر عائشہ کانپنے لگی۔ اس نے کپڑے وہیں چھوڑے اور کمرے میں بھاگ کر دروازہ بند کر لیا۔ اندر جا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس دن کے بعد عائشہ کی زندگی بدل گئی۔ وہ اور بھی خاموش ہو گئی۔ خالہ نے کئی بار پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ تم بڑی خاموش ہو گئی ہو۔ عائشہ بس کہہ دیتی، جی خالہ سب ٹھیک ہے، کوئی اتنی خاص بات نہیں، مگر دل کے اندر طوفان مچ رہا تھا۔ بابر جب بھی موقع ملتا کسی نہ کسی بہانے عائشہ کے قریب آتا، کبھی تعریف کرتا، کبھی عجیب اشارے دیتا۔ عائشہ سوچتی، کیا میں اب پھنس گئی ہوں؟ کاش میرے والدین زندہ ہوتے، میں یہ سب برداشت نہ کرتی۔ رات کو وہ اللہ کے حضور روتی اور کہتی، یا اللہ میری عزت محفوظ رکھنا۔ ایک شام خالہ کو شادی میں جانا پڑا۔ گھر میں صرف عائشہ اور بابر رہ گئے۔ جیسے ہی خالہ نکلی، بابر کمرے میں آ گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ آج کوئی نہیں جو تمہیں بچا سکے۔ بابر کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ عائشہ نے روتے ہوئے کہا، پلیز مجھے چھوڑ دو۔ بابر بھائی اللہ سے ڈرو، میں نے آپ کو بھائی مانا ہے۔ بابر نے اس کی کلائی پکڑی اور بولا، یہ سب ڈرامے ہیں، تم میری کمزوری ہو۔ عائشہ چیخی چلائی، پلیز مجھے چھوڑ دو۔ اگر آج میں نے اپنی عزت بچا لی تو یہ میرا اللہ کا کرم ہوگا
ورنہ میری لاش اٹھے گی۔ عائشہ نے پوری ہمت سے بابر کو دھکا دیا اور پاس رکھی شیشے کی بوتل دے ماری۔ بوتل ٹوٹ کر بابر کے ہاتھ پر لگی اور خون بہنے لگا۔ پاگل لڑکی، بابر چیخا۔ عائشہ باہر بھاگ گئی اور دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ وہ صحن میں گر کر رونے لگی۔ جب خالہ لوٹی تو عائشہ نے سب کچھ صاف صاف بتا دیا۔ بابر نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی مگر خون سے لت پت ہاتھ سب کچھ کہہ رہا تھا۔ خالہ نے بابر کو زوردار تھپڑ مارا اور بولی، ذلیل انسان، یہ تیری بہن جیسی ہے اور تو نے اس پر گندی نظر ڈالی، تجھے شرم نہیں آئی؟ بابر کی حقیقت پورے محلے میں کھل گئی۔ کوئی اس سے رشتہ جوڑنے پر تیار نہ ہوا۔ وہ بگڑے دوستوں میں جا پڑا اور آخر کار ایک جرم میں پکڑا گیا۔ پولیس کی گاڑی میں ذلیل و خوار بیٹھا بابر اپنے انجام کو پہنچا۔ دوسری طرف عائشہ نے تعلیم مکمل کی، نوکری اختیار کی، اللہ نے اسے ایک باعزت مقام دیا، لوگ اسے مثال کے طور پر لینے لگے۔ بابر کی حرکتیں جب محلے میں کھل گئیں تو خالہ کو شدید شرمندگی ہوئی۔ ان کا دل چاہتا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں، لیکن بابر کو ذرا برابر بھی شرمندگی نہ تھی۔ محلے والے طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ یہی بگڑے ہوئے لڑکے ہوتے ہیں جو اپنی بہنوں جیسیوں کی عزت ڈبو دیتے ہیں، ماں باپ کی عزت ڈبو دیتے ہیں۔ خالہ نے بیٹے کی پرورش تو کی مگر کردار نہ بنا سکیں۔ خالہ کو دکھ زیادہ اس بات کا تھا کہ عائشہ جیسی معصوم بچی نے یہ سب برداشت کیا۔ وہ اکثر روتے ہوئے عائشہ سے کہتی، بیٹا مجھے معاف کر دینا، میں تمہاری عزت کی رکھوالی نہیں کر پائی۔ میں نے تمہیں اپنی بیٹی کی طرح پالا ضرور ہے مگر یہ زخم تجھے میرے ہی گھر میں ملا، مجھے معاف کر دینا۔ عائشہ خالہ کا ہاتھ پکڑ کر کہتی، خالہ قصور آپ کا نہیں ہے، نہ آپ نے کبھی یہ چاہا۔ انسان کی نیت اگر صاف نہ ہو تو پھر خون کا رشتہ بھی بیکار ہے۔ خالہ نے فیصلہ کیا کہ وہ بابر کو سختی سے الگ کر دیں گی۔ بابر کو کچھ دن بعد ہی محلے والوں نے بھی دھتکار دیا۔ یوں وہ برے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے لگا۔ عائشہ نے سوچ لیا کہ وہ اپنی زندگی کو ماضی کے سائے میں برباد نہیں کرے گی۔ عائشہ نے اپنے آنسو پونچھے اور تعلیم کی طرف توجہ دی۔ وہ دن رات پڑھائی میں لگ گئی اور اکثر رات کو قرآن پاک کھول کر بیٹھتی اور اللہ سے دعا کرتی، یا اللہ مجھے ہمت دے، میں یتیم ضرور ہوں مگر کمزور نہیں۔ کالج میں عائشہ اپنی محنت اور خاموش مزاجی کے باعث سب کی پسندیدہ بن گئی۔ استاد اس کی تعریف کرتے اور ساتھی لڑکیاں اسے عزت کی نظر سے دیکھتیں۔ ایک دن پرنسپل نے کہا، عائشہ بیٹا تم ہماری کالج کی بہترین طالبہ ہو، تمہیں اسکالرشپ مل سکتی ہے۔ عائشہ سن کر عائشہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے خالہ کو بتایا تو وہ بھی فخر سے بولی، بیٹا اللہ نے تمہارا دامن عزت سے بھرا ہے، اب تم کامیابی کے راستے پر بڑھو۔
اور اپنی زندگی کو اس تباہی کی طرف جو تمہاری زندگی میں بابر نے تباہی کی طرف بڑھنے لگی، وہ نشے کی لت میں پڑ گیا۔ اب ادھر جو بابر کی زندگی تباہی کی طرف بڑھنے لگی تھی اور وہ نشے کی لت میں پڑ گیا، جوا اور غلط صحبت نے اسے برباد کر دیا۔ کبھی کبھی وہ خالہ کے گھر آتا اور کہتا، ماں مجھے پیسے دو۔ وہ اپنی ماں سے بہت بدتمیزی کرتا۔ خالہ اسے دروازے پر ہی روک دیتی، نکل جا یہاں سے بابر، میں اب تجھے بیٹا کہنے کے قابل نہیں رہی، تو میرا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ بابر کے دوست بھی ایک دن اس سے دغا کر گئے۔ وہ ایک چوری کے کیس میں پولیس کے ہتھے چڑھ گیا۔ پولیس نے جب اسے گلی سے ہتھکڑیوں میں باندھا تو پورا محلہ دیکھ رہا تھا۔ لوگ کہتے، یہ وہی ہے، یہ اس کا انجام یہی ہونا چاہیے۔ جب کوئی دوسروں کی عزت پامال کرنے لگے تو اس کی عزت کیسے محفوظ رہے؟ عائشہ نے اپنی تعلیم مکمل کی، ایک معزور معزز ادارے میں نوکری اختیار کی۔ وہ اپنے محلے کی بچیوں کے لیے ایک مثال بن گئی۔ اکثر لڑکیاں اسے کہتی، باجی عائشہ، ہم بھی آپ جیسی بننا چاہتی ہیں۔ عائشہ مسکرا کر کہتی، انشاءاللہ آپ لوگ بھی اس مقام پر آ سکتی ہیں، بس ایک بات یاد رکھو، کبھی بھی اپنی عزت پر سمجھوتا نہ کرنا۔ دنیا تمہیں کچھ بھی کہے مگر تم اللہ کے سامنے سرخرو رہو۔ خالہ بھی اب مطمئن تھی کہ عائشہ اپنی زندگی اپنے قدموں پر سنوار رہی ہے۔ وہ رات کو سجدے میں جا کر اللہ کا شکر ادا کرتی، یا رب تو نے میری بانجی کو وہ مقام دیا جو شاید میں اپنی بیٹی کو بھی نہ دے پاتی۔ عائشہ اب تعلیم مکمل کر کے ایک معزز ادارے میں نوکری کر رہی تھی۔ اس کی سنجیدگی اور شرافت سب دیکھ کر خالہ نے سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں اس کے لیے ایک اچھا رشتہ ڈھونڈا جائے۔ ایک دن خالہ کے پرانے جاننے والے گھر آئے تو ان کے ساتھ ان کا بیٹا حارث بھی آیا۔ حارث ایک پڑھے لکھے اور با اخلاق نوجوان تھے۔ ملاقات کے دوران حارث نے عائشہ کو زیادہ نہیں دیکھا بلکہ نظریں جھکا کر ادب سے بات کی۔ خالہ کو یہ بات بہت پسند آئی، مگر عائشہ کے دل میں ایک وسوسہ تھا۔ وہ سوچتی رہتی، کیا کوئی مرد واقعی عزت کی حفاظت کرنے والا بھی ہوتا ہے کیا؟ یہ سب بابر جیسے ہی ہوتے ہیں؟ رشتہ داروں کے جانے کے بعد خالہ نے خوشی سے کہا، بیٹا مجھے لگتا ہے حارث تمہارے لیے اچھے رہیں گے۔ عائشہ نے آہ بھری اور کہا، خالہ مجھے ڈر لگتا ہے اگر وہ بھی بابر جیسے نکلے تو۔ خالہ نے عائشہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، نہیں بیٹی، سب ایک جیسے نہیں ہوتے، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ لیکن عائشہ کی آنکھوں کے سامنے بار بار بابر کی شکل آ جاتی۔ وہ سوچتی کہ اگر بابر ایسا ہے تو کوئی کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اگر میری عزت پھر کسی آزمائش میں پڑ گئی تو؟ یہ خوف اسے رشتے کے بارے میں فیصلہ کرنے سے روکتا رہا۔ چند دن بعد حارث کی والدہ دوبارہ آئی اور عائشہ سے ذاتی طور پر بات کرنا چاہتی تھیں۔ انہوں نے نرمی سے پوچھا، بیٹا تمہیں حارث کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عائشہ نے کچھ لمحے خاموش رہ کر جواب دیا کہ آنٹی میں سیدھی بات کروں گی، میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ سہ لیا ہے۔
اگر آپ کا بیٹا واقعی عزت اور وفا کی قدر جانتا ہے تو یہ رشتہ ٹھیک ہے، ورنہ میں ساری زندگی اکیلی رہ لوں گی۔ آنٹی مسکرائیں اور بولیں، بیٹی تمہاری آنکھوں میں سچائی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میرا بیٹا بھی تمہیں بہت پیار کرے گا، عزت دے گا جس کی تم حقدار ہو۔ اسی دوران ایک دن اچانک بابر محلے میں نظر آیا۔ وہ بدحال تھا، کپڑے میلے، چہرہ زرد۔ وہ خالہ کے دروازے پر آیا اور روتے ہوئے بولا، ماں مجھے معاف کر دو، میں تباہ ہو گیا ہوں۔ خالہ کا دل بھر آیا۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی، مگر وہ جانتی تھی کہ بابر کی وجہ سے ہی یہ سب ہوا تھا۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، بیٹا تو نے صرف میرا نہیں بلکہ عائشہ جیسی معصوم بچی کا دل بھی توڑا۔ عزت کی حفاظت کرنے والا ہی اصل مرد ہوتا ہے، جب تک توبہ نہ کرے۔ اس گھر کا دروازہ تیرے لیے بند ہے۔ عائشہ یہ سب سنتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن دل نے کہا یہی انجام ہونا تھا۔ کچھ مہینوں بعد عائشہ اور حارث کا نکاح ہو گیا۔ حارث نے پہلی ہی رات عائشہ سے کہا، میں تم سے ایک وعدہ کرتا ہوں عائشہ، میں تمہیں ہمیشہ عزت دوں گا، پیار دوں گا۔ دنیا تمہارے خلاف کچھ بھی کہے، تم میری امانت ہو۔ عائشہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی، اور یا رب تو نے میری دعائیں سن لیں۔ عائشہ اور حارث کی زندگی سکون کے ساتھ گزرنے لگی۔ حارث واقعی وعدے کے پکے نکلے۔ وہ عائشہ کے ہر دکھ، ہر ڈر کو سمجھتے تھے۔ وہ اکثر کہتے، عائشہ ماضی کے زخم وقت کے ساتھ بڑھ جاتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ نئے خواب دیکھو۔ عائشہ کے دل میں پہلی بار اعتماد اور سکون کی کرن جاگی۔ وہ سوچنے لگی، کاش ہر عورت کو ایسا شریک حیات ملے تو دنیا کتنی پرسکون ہو جائے۔ ادھر بابر کا حال دن بہ دن بدتر ہوتا جا رہا تھا۔ نوکری ختم ہو گئی، دوست ساتھ چھوڑ گئے، نشے کی لت لگ گئی۔ وہ ہر روز محلے میں آ کر اپنی ماں سے کہتا، ماں مجھے معاف کر دو، مجھے واپس لے لو۔ خالہ آنسو بہاتی لیکن سخت لہجے میں کہتی، بیٹا جب انسان دوسروں کی عزت پامال کرتا ہے تو اللہ اس کی عزت بھی چھین لیتا ہے۔ محلے کے لوگ بابر کو دیکھ کر کان بوسی کرتے، یہ وہی لڑکا ہے جس نے اپنے گھر کی عزت کو پامال کیا، نہ جو دوسروں کی بیٹیوں کو تنگ کرتا تھا۔ دیکھو اللہ نے کیسا حال کر دیا ہے اس کا۔ ایک دن حارث کے دفتر میں ایک جھوٹا الزام لگ گیا۔ چند لوگوں نے حارث کے خلاف افواہ پھیلائی کہ وہ مالی بدعنوانی میں ملوث ہے۔ یہ خبر سن کر عائشہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، یا اللہ ابھی تو سکون کی زندگی شروع ہوئی ہی تھی۔ حارث نے پرسکون لہجے میں کہا، عائشہ فکر مت کرو، سچ کبھی چھپ نہیں سکتا۔ عائشہ نے اس بار فیصلہ کیا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہوگی، چاہے حالات کچھ بھی ہو جائیں۔ چند دن کی تحقیقات کے بعد حقیقت سامنے آئی تو اصل میں
وہ الزام حارث پر نہیں بلکہ ان کے ساتھی پر تھا، مگر سازش کے تحت نام حارث کا ڈالا گیا تھا۔ جب حقیقت سب پر عیاں ہوئی تو حارث کی عزت پہلے سے بھی بڑھ گئی۔ دفتر کے لوگ کہنے لگے، یہ ہے اصل انسان جو مشکل وقت میں بھی ڈٹا رہا۔ عائشہ نے اللہ کا شکر ادا کیا، یا رب تو نے ہمیں عزت کے ساتھ سرخرو کیا۔ اسی دوران بابر کا برا حال آخری حد تک بگڑ چکا تھا۔ ایک رات وہ شراب کے نشے میں گلی میں گرا پڑا۔ کسی نے پولیس کو اطلاع دی اور اسے ہسپتال لے جایا گیا۔ وہاں بابر کی حالت دیکھ کر ڈاکٹروں نے سر ہلایا، یہ بچ نہیں سکتا، اس کے جسم نے ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ آخری وقت میں بابر نے اپنی ماں کو دیکھ کر کہا، ماں مجھے معاف کر دو، میں نے غلط کیا، جو بھی کیا، میں نے عائشہ جیسی نیک لڑکی کو تنگ کر کے اپنی بربادی خود خریدی۔ یہ کہہ کر اس نے دم توڑ دیا۔ خالہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر دل سے یہی صدا آئی، یہی انجام ہے اس کا جو دوسروں کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہے۔ عائشہ اور حارث کی زندگی سکون سے گزرنے لگی۔ شادی کو 2 سال گزر گئے، مگر ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی۔ محلے کے لوگ طعنے دینے لگے، شاید عائشہ کے نصیب میں اولاد نہیں۔ عائشہ دل ہی دل میں تڑپتی، لیکن حارث ہمیشہ کہتا، عائشہ اولاد اللہ کی امانت ہے، وہ جب چاہے دے گا، تم میرا سب کچھ ہو۔ کچھ عرصے بعد اللہ نے ان کی جھولی خوشیوں سے بھر دی۔ عائشہ امید سے ہو گئی۔ یہ خبر سنتے ہی حارث نے سجدہ شکر ادا کیا۔ عائشہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ بولی، حارث میں ڈرتی ہوں کہیں میری اولاد بھی کسی کا دکھ نہ بنے۔ حارث نے نرمی سے کہا، ہم اپنی اولاد کو سب سے پہلے بڑوں کی عزت کی قدر اور دوسروں کا احترام سکھائیں گے۔ وقت گزرا، اللہ نے انہیں بیٹا دیا، اس کا نام حمزہ رکھا گیا۔ حارث اور عائشہ نے اپنے بیٹے کی تربیت میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ محلے والے جو کل تک طعنے دیتے تھے، اب عزت سے پیش آتے تھے۔ لوگ کہتے، دیکھو جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ اسے بہترین انعام دیتا ہے۔ حمزہ بڑا ہوا تو حارث اکثر اسے سمجھاتے، بیٹا یاد رکھنا، عزت پیسوں سے بڑی دولت ہے۔ عورت ہو یا مرد، سب کی عزت ایک جیسی ہے۔ عائشہ اپنے بیٹے سے کہتی، بیٹا کبھی کسی کو رلانا مت، کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا مت، کیونکہ جو دوسروں کو رلاتا ہے، جو دوسروں کی عزت کو پامال کرتا ہے، وہ خود رو کر دنیا سے جاتا ہے۔ حمزہ اپنی ماں اور باپ کے اصولوں پر چل کے محلے کا سب سے نیک اور باادب لڑکا مانا جانے لگا۔ سالوں بعد جب لوگ بابر کے انجام کو یاد کرتے تو سب کے سب عائشہ اور حارث کی عزت کی داد دیتے اور سکون بھری زندگی دیکھتے تو یہی کہتے، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، جس نے عزت بچائی وہ سرخرو ہوا، اور جس نے عزت لوٹی وہ برباد ہو گیا۔ عائشہ نے اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹا یہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ عزت سب سے بڑی دولت ہے، اسے کبھی مت کھونا۔ کہانی یہی پیغام چھوڑ گئی کہ انسان کے پاس سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن
اگر عزت نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اس لیے عزت سب سے پہلے، عزت سب کی سانجھی ہوتی ہے۔